السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو سال 2022 کے دل چھو لینے والی سیریلز دکھائیں گے۔ یہ سیریلز لو سٹوریز پر مبنی ہیں، تو چلیے جانتے ہیں 2022 میں کون سی لو سٹوریز لے کر یہ سال آیا ہے۔ نمبر 10 پر ہے پری سات۔ پری سات ایک لو سٹوری ہے۔ اس ڈرامے میں آپ ایک ایسے لڑکے کو دیکھیں گے جو بزنس مین بننا چاہتا ہے، پر اسے یہ نہیں پتا کہ بزنس مین بننا کیسے ہے۔ اس لڑکے کو لڑکیوں پر دل بھی جلدی آ جاتا ہے، یعنی یہ ایک نکمے عاشق کے طور پر ابھرتا ہے، پر اس کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے کہ صرف شاعری کرنے اور لڑکیوں کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تب وہ محنت کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک ورک شاپ پر کام کرتا ہے، یہاں سے ایک بہت بڑے بنگلے میں ایک آدمی کے بیوی کے گارڈ کے طور پر کام کرتا ہے، اور پھر اس کا مالک لڑکے کی وفاداری سے متاثر ہو کر اسے اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، یہاں تک کہ پریزاد ایک کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب جب وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے تو ماضی میں جتنی بھی لڑکیوں سے اس نے دوستی کرنے کی کوشش کی، وہ سب شہد کی مکھی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ سبھی اس سے دوستی کرنا چاہتی ہیں، اسے اپنا بنانا چاہتی ہیں، پر اب پریزاد کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا سوائے ایک ایسی لڑکی کے جو اس کے ساتھ سنسیئر ہے۔ یہ ڈرامہ گولڈ ڈگرز کے لیے بھی ہے اور ایسے لڑکوں کے لیے بھی جو گولڈ ڈگرز سے ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور کسی سنسیئر لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ یہ ڈرامہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ ڈرامے میں لیڈ رول احمد علی اکبر نے نبھایا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ دیکھ کر یقیناً زندگی بہت مختلف محسوس ہوگی۔ ڈرامے کی پوئٹری بھی ایسی ہے جو آپ کو کہیں سے کہیں اور لے جائے گی۔ نمبر 9 پرستان۔ پرستان ڈرامہ ایک لڑکی کی لو کہانی ہے، اس کا نام پری ہے۔ یہ ایک لو سٹوری ہے، اس میں ایک ہی نہیں 4 سے 5 لو سٹوریز ہیں۔ یہ ڈرامہ 2 گھروں پر مشتمل ہے۔ پری ایک یتیم لڑکی ہے اور اپنے ماموں کے گھر میں رہتی ہے۔ دوسرا گھر ارسم کا، جو اپنی دادی اور اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پری اور ارسم میں نوک جھوک اور نفرت کا ماحول ہوتا ہے، پر کچھ عرصے بعد ارسم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پری غلط لڑکی نہیں ہے۔ دوسری اجالا، جو کہ پری کی ممانی کی بیٹی ہے، وہ اپنے خالہ زاد کو پسند کرتی ہے، اور یہیں سے کہانی ایک مختلف موڑ لیتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چیٹر کو بالآخر خود بھی ایک چیٹر ہی ملتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار دیوان کی ہے۔ پیار دیوان کی ہے ARY پر شروع ہوا تھا۔ یہ لو بیسڈ رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے۔ پیار دیوان کی ہے ایک جذباتی ڈرامہ ہے۔ کہانی ایک خوبصورت لڑکی رابی اور اس کے کزن متین کے گرد گھومتی ہے، جو اس کا پڑوسی بھی ہے اور دلچسپی بھی رکھتا ہے، یعنی یہ ربی اور متین کے درمیان محبت کی کہانی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی وہ اپنی محبت متین سے شادی کر لیتی ہے۔ متین کی ماں ان کی شادی کی مخالفت کرتی ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ رابی کو بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ بالآخر انہیں ایک دوسرے سے دور رہنے کا سبب بنتی ہے۔ دوسری طرف داؤد رابی سے محبت کرتا ہے، پر انہیں الگ کرنے کی سازش بھی کر رہا ہے۔ متین کی موت کے بعد ایک المناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ہر کوئی رابی کو متین کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اس کے باوجود وہ ایک دلیر لڑکی ہے جو ان سب سے لڑتی ہے۔ پیار دیوانگی ہے کی کہانی میں بہت سے موڑ آتے ہیں جن پر ناظرین بہت ایکسائٹڈ ہوئے۔ ڈرامہ دل ویراں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا ڈرامہ دل ویراں موسٹ پاپولر پاکستانی ڈرامہ اور لو سٹوری ہے، جسے سمینہ اعجاز نے لکھا ہے۔ شہروز سبزواری، احسن خان اور نوال سعید ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دل ویراں میں احسن خان یعنی کہ حیدر، نوال سعید یعنی کہ منہل، شہروز سبزواری یعنی طلال، سیمی پاشا یعنی کہ زاہدہ اور دیگر کیریکٹرز شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی حیدر اور منہل یونیورسٹی کے کلاس فیلوز ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ حیدر کے نوکری کے لیے بیرون ملک جانے کے بعد ان کی بہن نے ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ راشد فاروقی یعنی کہ لالچی خاور طلال کے والد اور ان کی اہلیہ اپنے بیٹے طلال کی منہل کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ یہیں سے کہانی ایک ٹرننگ پوائنٹ لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی ایک جنونی محبت کی کہانی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ 2 گھرانے ہر اعتبار سے اپنے عروجی پس منظر کے ساتھ نمودار ہوئے ہیں۔ ایک طرف مڈل کلاس ہے، دوسری طرف اپر کلاس۔ ایک طرف ہر طرح کی کمائی ہے اور ایک طرف صرف محنت کی کمائی۔ یہ شکر اور خوشی ہے۔ ایک طرف بیٹا نہیں ہے، ایک طرف بیٹی نہیں ہے، ایک طرف سلجھی ہوئی اولاد، ایک طرف بگڑی ہوئی اولاد۔ ہیرو کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ مڈل کلاس کا ایک بہت
چھوٹا سا معمولی آدمی ہے جس نے بیٹیاں پیدا کیں۔ اس مکالمے میں کہانی کا سارا درد بہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹی سے نہیں، اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ کسی حد تک کہانی اسی بات کا خلاصہ ہے۔ غریب کے گھر میں خوبصورت بیٹی کا پیدا ہونا بد نصیبی ہے۔ محبت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ غلط وقت پر غلط شخص سے ہوتی ہے، تاکہ امر ہو سکے، تاکہ اس کے ڈنکے بچ سکیں کہ عشق و مشق چھپائے نہیں چھپتے والی بات ہے۔ پہلی ہی قسط میں شمشیر مہک کے والد سے پوچھتا ہے، آپ اپنی بیٹی کا صدقہ دیتے ہیں؟ یہ جملہ کہیں ٹریگر کرتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بلا خود آ کر پوچھ رہی ہے کہ آپ صدقہ دیتے ہیں۔ ڈرامہ دل زار زار۔ ڈرامہ دل زار زار جیو ٹی وی کا لو سٹوری ڈرامہ تھا جو سال کے آغاز میں نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ ہر طرح کے جذبات سے مالا مال تھا، ہر سین دکھ سے بھرپور ہے۔ زنجبیل عاصم نے اسے لکھا، اصفر رحمان، ہنا الطاف، سیمی خان، روبینہ اشرف، ماریہ واسطی نے اداکاری کی۔ ہنا الطاف نے طیبہ کا کردار ادا کیا اور وہ ریان یعنی کہ اصفر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ریان معاشرے کے دباؤ اور اپنی ذہنیت کے باعث اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر طیبہ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو شوبی یعنی کہ سمی خان کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں بتایا گیا کہ عورت اپنے فیصلے لے سکتی ہے، کم ہمت ہونے کے باوجود اسے خود کو ثابت ضرور کرنا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل دشمن۔ دشمن 2022 کا لیٹسٹ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک رائٹر کا آخری ڈرامہ ہے جو کہ انہوں نے کینسر جیسے موذی مرض کے ساتھ لڑتے ہوئے بطور آخری ڈرامے کے ریکارڈ کروایا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں دشمنیوں اور نفرتوں کی کہانی ہے۔ انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے اسے ان سب باتوں پر افسوس ہوتا ہے جو اس نے جوانی میں کی، کسی سے دشمنی کی تو کسی کی طرف اپنی محبت کے پھول نہیں برسائے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کس طرح ایک خاتون کو محبت ہو گئی، پھر اس کی سزا اس نے ساری عمر کاٹی، تہہ خانوں میں اسے اذیت دی گئی اور اس کے بالوں کو مونڈ دیا گیا۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے۔ ڈرامہ بدذات۔ بدذات جیو ٹی وی کا لو ٹرائنگل ڈرامہ سیریل ہے۔ اس پر نوشین نے اسکرین پلے لکھا، سراج الحق نے اس کی ہدایت کاری کی۔ سیریز کے مرکزی کردار عمران اشرف اور عروہ حسین ہیں۔ کہانی ایک جوائنٹ فیملی کے گرد گھومتی ہے جس کے الجھے خاندانی روابط کی وجہ سے ہر کوئی اپنی زندگی کے بارے میں ناراض اور انسیکیور رہتا ہے۔ ولی ایک شاندار نوجوان ہے جو بدتمیز اور پراؤڈی شخصیت کا مالک ہے۔ دانیال ولی کی شخصیت پر رشک کرتا ہے اور اسے بدنام کرنے کا یا ان کے مذاق اڑانے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ انابیہ ایک خوش اخلاق اور قابل احترام نوجوان خاتون ہے، اپنی ماں کے ساتھ شادی پر جاتی ہے، وہیں ان تینوں کے رستے ملتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے چوہدری اینڈ سنس۔ چوہدری اینڈ سنس موسٹ پاپولر لو سٹوری ہے۔ اس کی کہانی حیدرآباد، دکن، سندھ، ہوشیارپور، انڈیا، لاہور کے درمیان گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں اتنی تہذیبوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زبردست ہے۔ حیدرآباد کی لڑکی ہے تو دوسری طرف چوہدری کا پوتا جو برسوں سے ایک ہی جماعت میں اٹکا ہوا ہے۔ دونوں کی لو سٹوری بہت خوبصورت دکھائی گئی۔ یہ ڈرامہ رشتوں کی بنت، ان کی اہمیت اور ان کی پائیداری کے لیے درکار ضروری اجزاء جیسے خوبصورت موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تفریح، مزاح اور وقت گزاری کے ساتھ بھرپور پیغامات دینے کی کامیاب کوشش کی گئی۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر ایک لو سٹوری ہے جس میں ایک لڑکی ہانیہ عامر محبت کے لیے معاشرے کے ظلم و ستم برداشت کرتی نظر آتی ہے، لیکن پھر ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان یعنی کہ فرحان سعید ہانیہ عامر کا سہارا بنتا ہے۔ یوں ڈرامے کی کہانی بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ڈرپوک لڑکی حالہ یعنی کہ ہانیہ عامر کے گرد گھومتی ہے جسے اس کے والد نے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے ماموں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ بعد میں اس کا کزن حمزہ یعنی کہ فرحان سعید کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ شادی کے بعد حالہ کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی جذبات، رومانس اور تفریح سے بھرپور ہے۔ ڈرامہ اس بات پر بھی توجہ مرکوز کرتا ہے کہ ماحول شخصیت کی تشکیل میں کس طرح اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا ہے، سامعین حمزہ کے کردار اور بیوی حالہ کے ساتھ اس کے نرم رویے کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی کیمسٹری کی وجہ سے ہم نے ان سے پیار کیا۔ حالیہ ڈراموں میں بہت سے زہریلے مرد کرداروں کو دیکھ کر حمزہ کی نرم شخصیت نے یقیناً ہمارے دل جیت لیے۔ ڈرامے کی سٹوری بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔